وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شو عامل آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا سید منتظر، اور پہلے بھی ہم بارہا اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً کہ یہ ہم جو پروگرام آپ کے لیے لائے ہیں، اپنے ناظرین کے لیے لائے ہیں، یہ اس تسلسل کو برقرار رکھتا ہے کہ بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو آپ تک نہیں پہنچتے، ان کو پہنچنا چاہیے، اور موٹیویشنل کہہ لیں آپ اس کو، انسپریشنل کہہ لیں، یا پھر جو ہے آپ اس کو انفارمیٹیو کانٹینٹ کہہ لیں، یہ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچنی چاہیے۔ معاشرے کی مسائل ہیں، معاشرے کے مسائل ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ روحانی اسکالر ہیں، اسپریچول ہیلر ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور جو سوالات ہیں آپ کے آپ وہ بھیجا کریں، ہمیں ان باکس کیا کریں۔ ہم نے اپنے پیجز جو ہیں وہ اٹیچ کیے ہوئے ہیں، فیس بک پہ بھی بھیج سکتے ہیں آپ، اور ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ بھی جو ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے پیج کو اسپریڈ کریں، پھیلائیں، پازیٹیوٹی پھیلائیں، اور اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں ان لوگوں کو جن کو ان کانٹینٹس کی ضرورت ہے۔ بنا کسی تاخیر کے میں انٹروڈیوس کراؤں، ہمارے گیسٹ ہیں جناب اصغر علی سید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میں نے ابھی گزارشات کی ہیں اپنے ویورز سے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو آگے مزید لے کر چلنے کے لیے۔ سید صاحب، ہم نے جہاں سے چھوڑا پچھلے ہفتے جو ہم بات کر رہے تھے، وہ ٹاپک تھا ہمارا توبہ، جس پہ ہم نے 2 ایپیسوڈز اپنے ویورز کے لیے ناظرین کی خدمت میں پیش کی۔ اس دفعہ ایک نیا ٹاپک اور ایک بڑا واضح جو ہے جس کو ہونا چاہیے چیزوں کو، وہ ٹاپک ہے، اور ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے ٹاپک کو۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کی ضرورت جو ہے وہ ہر ایج لمٹ کے جو ہے وہ بندے کو یا انسان کو پڑتی ہے۔ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کے بارے میں جو ہے وہ آپ اپنا انٹروڈکٹری نوٹ دیجئے گا ذرا، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا یہ ٹاپک ہے اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ عربی زبان کی اصطلاح ہے یہ، اور اردو میں اس کے بہت سارے مفہوم ہیں، جن میں ایک جو تزکیہ کا مطلب ہے کہ ثمردار صلاحیتیں اور انسان کی ترقی، عروج و کمال تزکیہ کہلاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے تزکیہ میں کس انداز سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اس کو اشرف رکھا ہے، اور ہر انسان جو ہے اس کے اندر پوری کائنات موجود ہیں۔ تزکیہ وہ صلاحیتیں جو خدا نے اس کے جسم میں ودیعت کی ہیں، جسم میں رکھ دی ہیں۔ جب انسان کوئی بھی انسان بلوغت کی منزل میں آتا ہے تو اس کے جو ہے نظریات تبدیل ہوتے ہیں، اس کی خواہشات، اس کے رجحانات، اس کے جو ہے آگے بڑھنے کی صلاحیت اور اپنے جو ہے جسم کا استعمال، اچھا یا برا، جس انداز سے بھی انسان آگے بڑھتا ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ بلوغت کی منزل کے بعد اپنی فطرت سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اس انداز سے بنایا کہ اس کے قریب رہے۔ خدا نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ جب انسان دور ہونا شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر اس کو تزکیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نفس کیا چیز ہے؟ تزکیہ نفس، آپ نے یہ نفس جو ہیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں، نفس کے بارے میں کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھا، آپ نے ابھی تذکرہ کیا اور میں نے بھی کیا۔ ہم اپنے ویورز کی آسانی کے لیے ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس، تزکیہ تو مجھے سمجھ آ گیا۔ نفس کیا ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے چیزیں۔ جس چیز کا تزکیہ ہو رہا ہے، جس چیز کی تصحیح ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، نفس کیا ہوتا ہے، اور تزکیے کے ساتھ جو نفس جڑا ہوا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ، اس چیز کو تھوڑا ایلیبریٹ کیجئے گا کہ نفس ہے کیا؟ دیکھیں،
قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اور اس کا مفہوم آگے چل کے کہ اے اطمینان بھرے نفس، اس حال میں اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ نفس انسان کے، اس کو جسم میں اس انداز سے ودیت کیا گیا ہے، نفس حقیقت انسان ہے، انسان کی خلقت، انسان کی حقیقت نفس انسان کے جسم میں 3 طرح کے نفس ہیں جو پائے جاتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اس کے ساتھ جو چوتھی چیز جو کہ انسان کی ایک بہت زیادہ قوی طاقت جو ہے وہ ہے عقل، یعنی انسان کے جسم میں 3 نفس اور 1 عقل۔ اب نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اس کی مختلف منزلیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکاہا، یعنی اور وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ نفس انسان کی وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے جو اس کے اندر اس انداز سے ڈالی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہوا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اگر اس کو نفس میں مطمئنہ کو پا لے تو زمین سے کھڑے ہو کر وہ آسمان کا فرشتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کون کیا کام کر رہے ہیں۔ اس انداز سے انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی اور ہمیں کلیئر بھی ہو گیا کہ تزکیہ نفس یعنی کہ اپنے نفس کی تصحیح، اس کو بہتر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر میں کامن بات کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے نفس کو لے جانا۔ تزکیہ نفس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے سید صاحب؟ یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، وہ کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کی جو ہے بہت آسان سی جو ہے وہ ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ نفس ایک پودا ہے، پودے کو زمین میں لگاتے ہیں، باغبان اس پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پہلے زمین کو نرم کرنے کے بعد جب اس نے پودا بیج لگایا، وہ پودا نکلا، اب پودے کو جو ہے وہ میسر جو ہونی چاہیے اچھی روشنی، پراپر اس کو پانی، اچھے انداز سے پانی دیا جائے، زمین کے کیڑوں سے اس کو بچایا جائے، زمین کی آفات اور شر سے بچایا جائے، ٹھیک ہے، وہ پودا بڑا ہوتا رہے گا۔ اب اس کی نگہداشت اچھے طریقے سے اگر ہوگی، اس کو کیڑوں سے بچایا جائے گا تو وہ بڑا ہو کر ایک تناور درخت بنے گا، اور پھر اس کے اوپر پھل آنا شروع ہوں گے کہ جو وہ ثمر جو لوگ کھا سکیں۔ وہ جو نفس جو پودا ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پروان چڑھایا ہے اور ایک اچھا درخت بنا ہے تو وہ پھل دے گا، اور حتیٰ کہ اگر وہ درخت بنا بھی دیا، آپ نے اس پھل کی حفاظت نہیں کی تو پھل سڑ جائیں گے۔ نفس کی آپ نے بہت حفاظت کرنی، نفس کی، کیونکہ نفس انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پودا ہے جس کو آپ نے درخت بنانا ہے، جس کو پھلدار درخت بنانا ہے آپ نے، جس سے اس پھل سے خود بھی آپ فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، تو اس کے لیے آپ کو ہر طریقے سے احتیاط سے گزرنا ہوگا، اس کو بچانا ہوگا، گرمی سے بھی بچانا ہوگا، دھوپ سے اس انداز سے کہ دھوپ زیادہ لگ جائے پودا جل جائے گا، آپ کو پانی پراپر پانی اگر ایک دن آپ نے 2 دن نہیں دیا پودا جل جائے گا، اگر زمین میں کیڑا آ کے اس کو اگر کیڑوں کو نہیں دیکھا آپ نے تو پودا جل جائے گا، پودا جل گیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو نفس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس نفس کو آپ نے بچانا ہے، تزکیہ اس نفس کا ہے، تزکیہ یعنی وہ جو نفس ہے اس کی جو ہے صلاحیتوں کو بڑھانا، اس کو عروج و کمال پہ اس پودے کو پہنچانا کہ وہ درخت بن کے اور پھل لوگوں کو دے اور جس سے سب فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، چلیں ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے ویورز کے لیے یہ سوال ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو انسان کو تزکیہ نفس کی طرف لے جاتی ہیں؟ ایسی کون سی پرابلمز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے اوپر تزکیہ نفس لاگو ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کرنا پڑتا ہے عمل؟ دیکھیں، بہت بالکل سادہ سی مثال ہے کہ
انسان کو خدا نے آگے بڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے. اسلام، دین اسلام بھی حرکت کا نام ہے. اسلام جو ہے رکنے کا نام نہیں ہے، حرکت کا نام ہے، آگے بڑھتے رہیں آپ. اسلام میں جمود نہیں ہے. اسی طرح سے جو نفس ہے، اس نفس کو پاکیزہ جو رکھے گا انسان، وہ فرشتوں سے افضل ہوگا. تزکیے کی ضرورت اس لیے ضروری ہے کہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ خدا نے قیامت تک کے لیے شیطان کو چھوٹ دے دی. شیطان نے جو ہے اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو آواز قدرت آتی ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. وہ جو بہکایا جا رہا ہے وہ اس جو کہ تزکیہ جو اس کا انسان کا تزکیہ ہے جو پاکیزہ جس کو ہم نے رکھنا ہے، اس کو جو شیطان جو لے کے جا رہا ہے وہ نفس امارہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب اس میں جو ہے یہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں کہ نفس امارہ کیا چیز ہے، نفس لوامہ کیا چیز ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے. چلیں پھر یہاں سے بات نکلی ہے تو آپ اس کو بھی بتا دیں کہ یہ جو 3 ٹائپس آپ نے بتائی ہیں ان کو ذرا ڈیفائن کیجئے گا. نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کیا ہیں؟ دیکھیں، نفس امارہ جس کے بارے میں مختلف روایات ہے کہ نفس امارہ کا کام انسان کو بہکانا، اس کو شر کی طرف لے جانا ہے. نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو شیطان اس نفس کے ذریعے انسان کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک نامحرم کو، جو کہ آپ ایک لڑکی جو آپ کی محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، اس کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا. جب انسان لذت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کے دل میں مسلسل برائی پیدا ہوگی، بے حیائی پیدا ہوگی آنکھوں کے راستے سے. کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا کہ نامحرم کو ایک مرتبہ دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو انسان جو ہے وہ مسلسل ایک نامحرم کو دیکھ رہا ہے اس انداز سے، لذت کی نگاہ سے، چاہے وہ اس کی صورت میں دیکھ رہا ہو، ویڈیو کی صورت میں دیکھ رہا ہو، موبائل میں دیکھ رہا ہو، کہیں پہ بھی دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، سینما ہال میں دیکھ رہا ہو، تو وہ جو نفس، جو انسان کا پاکیزہ نفس جو خدا نے اس کو جو دیا، ٹھیک ہے، وہ نفس جو ہے وہ نفس اس کو امارہ میں بدل رہا ہے. انسان خود سے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو نفس جو ہے امارہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نفس امارہ کی جو ہے مثال آپ کو جیسے دے دی کہ نامحرم کو مسلسل اگر انسان دیکھ رہا ہے تو اس کو جو ہے مسلسل بے حیائی اس کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی روح کثیف ہو رہی ہے، جو لطیف روح ہے کثیف ہو رہی ہے، اور گناہ کا ارادہ کرے گا، گناہ کر لے گا. اگر مسلسل وہ ناجائز طریقے سے جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا سب سے پہلا محرک ہے نفس امارہ جو اس کو بہکائے گا کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. جب وہ انسان اس انداز سے دیکھے گا تو پھر اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی جو نفس امارہ کو بلڈ کرے گی، نفس امارہ کی بنیاد رکھے گی، اور یہی چیز آگے بڑھتی رہے گی تو وہ نفس امارہ پورا کا پورا انسان پہ غالب ہو سکتا ہے. چلیں نفس امارہ سے آگے بڑھتے ہیں. 2 قسمیں اور ہیں جو رہ گئی ہیں، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اس کی طرف ذرا آئیے. دیکھیں، نفس امارہ جو کہ انسان کو برائی میں الجھا چکا، جو کہ انسان کے اندر جو ہے اب چاہے وہ برائی جو ہے آنکھوں کے ذریعے، چاہے وہ کانوں کے ذریعے جو باتیں خدا نے ہمیں منع کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہ سنو، ہم کان سے سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا زبان کے ذریعے زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. اس طریقے سے جو ہے جب ہم کام محرکات انجام دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، وہ نفس امارہ کو ہم مضبوط کر رہے ہیں. خدا نے اس کے ساتھ ہی ایک ضمیر کی آواز رکھی ہے. ضمیر جس کو اندر سے جو ایک روح آواز دیتی ہے کہ جب ایک دفعہ انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو وہ جو ضمیر ہے یہ ہے نفس لوامہ، جو اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. ٹھیک ہے، اس وقت انسان سنتا ہے، جھٹک دیتا ہے، پھر دوبارہ سے گناہ کرتا ہے، پھر تیسری مرتبہ. اب وہ ضمیر بار بار آواز دے رہا ہے جو کہ نفس لوامہ ہے. آہستہ آہستہ وہ آواز اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ آہستہ آہستہ ضمیر کی آواز ختم ہوتی رہے گی. وہ آواز جس دن ختم ہو گئی اس دن نفس امارہ غالب ہو گیا. اب خدا اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے
یقیناً جب انسان سچے دل سے، جیسے کہ ہم نے توبہ کے جو ہے مضمون پر سبجیکٹ پہ ہم نے بات کی، توبہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ بھی انسان کے اندر گناہوں کی وجہ سے اگر نفس امارہ اس پہ غالب ہو چکا ہے، نفس امارہ، اب وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا لیتا ہے، اب جو کام کرے گا وہ، اس کا دل پشیمان ہوا، اس کے اندر نفس لوامہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. وہ نفس کے آہستہ آہستہ اس کو اچھے کام کی طرف واپس لے کر آئے گا. نفس لوامہ کا کام ہے کہ نفس امارہ جو کہ بدی کا حکم بدی کی طرف جاتا ہے، بدی کی طرف راغب کرتا ہے، اس سے نکالنا نفس لوامہ کا کام ہے. اور اس کے بعد وہ کام جو انسان چھوڑ چکا ہے، وہ واجبات جو چھوڑ چکا ہے، وہ فرائض جو چھوڑ چکا ہے، وہ محرمات جس کو اس کو انجام دینا چاہیے تھا، یا وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اب نفس لوامہ اس کو واپس لائے گا اس کی فطرت پر اور اس کو ان کاموں کی طرف راغب کرے گا. نفس لوامہ یہ ہے. اسی طریقے سے نفس مطمئنہ، دیکھیں جب انسان مسلسل گناہ سے بچتا رہے گا، پہلے تو یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ واپس انسان کو نکالے گا، اس کو برائیوں سے نکال لیا، اب اس کے اندر اچھائیوں کی رغبت پیدا کرنا شروع کی. واجبات اس نے واپس سے، نمازیں جو قضا ہو گئی تھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، صدقات دینا شروع کر دیا اس نے اس انداز سے. اور نیک کام، اگر مثال کے طور پہ گالی دیتا تھا، زبان کو کنٹرول کر لیا، ٹھیک ہے، آنکھوں کو بچانا شروع کر دیا نامحرموں کو دیکھنے سے، گندے جو کانوں سے جو چیزیں سنی جاتی ہیں ان کو بند کر دیا سننا اس نے. نفس لوامہ مسلسل اس کو نیکیوں کی طرف راغب کر رہا ہے، اور وہ مسلسل جب انسان نیک کام کرتا رہے گا تقوی کی منزل پر آئے گا، پھر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اس کی روح اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ گناہ کی طرف وہ نہیں جائے گا. اب ایک منزل پر آ کر جب پورا مکمل کا مکمل وہ انسان مثال کے طور پہ 30 سال تک گناہ سے بچ گیا، وہ تو اس کے اندر نفس مطمئنہ پیدا ہوگا. یہ وہ نفس ہے کہ وہ نفس جو کہ انبیاء کو دیا گیا، وہ نفس جو اوصیاء کو دیا گیا، وہ نفس جو اولیاء کو دیا گیا، وہ نفس جو ائمہ کو دیا گیا. نفس مطمئنہ جو ہے اس میں انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اپنے خدا کی بارگاہ میں جب وہ پلٹتا ہے تو اس طریقے سے پلٹتا ہے کہ خدا کی طرف سے آواز قدرت آتی ہے کہ اے اطمینان بھرے نفس میری طرف واپس پلٹا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی. یعنی خدا کہہ رہا ہے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، ہو جا جنت میں داخل. یہ نفس مطمئنہ کی آخری منزل ہے. یعنی کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ، یہ 3 ٹینیوز ایسے ہیں. خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا کہ انبیاء کو جو ہے وہ نفس مطمئنہ دیا گیا. ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ نفس مطمئنہ کی طرف اپنا سفر شروع کریں، جن کو ضرورت ہے، اور جو پہلے سے اس طرف گامزن ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ ہو.